شرط کہا الشرط الثانی الیقین المنافی للشک، کہا کہ دوسری شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کی یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے جب آپ اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں۔ علم ہو گیا، جان لیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اب جب پڑھ رہے ہیں تو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین یہ شک اس کا اپوزٹ ہے۔ یقین کی مثال لے لیجیے، مثلا کل صبح سورج طلوع ہوگا، سب کو یقین ہے نا، کل صبح سورج طلوع ہوگا، یقین ہے، اس کو کہتے ہیں یقین، یقینی خبر۔ کل بارش ہوگی، آج موسم وبھاگ نے کہا کہ کل بارش ہوگی، ضروری ہے؟ ضروری نہیں، وہ بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتی ہے نا، شک ہے۔ اچھا، یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے بتایا کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھے گا اس کے تقاضے کو پورا کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں جنت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہے نا، اس کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے پتہ نہیں سچی ہے یا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا اقرار کرتا ہے کہ وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا بھی معبود ہے، یقین نہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہزاروں پڑھیے، لاکھوں پڑھیے، کوئی کام آنے والا نہیں، یہ کلمہ کام آنے والا نہیں۔ لہٰذا جو بات اس کے فضیلت کے تعلق سے آ رہی ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے۔ کہا کہ اور اسی طرح سے جتنے بھی اسلامی احکام ہیں چاہے وہ غیب سے متعلق ہیں، دیکھیں شریعت میں جتنے احکام آئے ہوئے ہیں چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث کے اندر، جو بھی حکم دیے گئے ہیں، جو بھی خبریں دی گئی ہیں، مثلا قیامت کے تعلق سے خبریں ہیں، عذاب قبر کے تعلق سے خبریں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں عذاب قبر ہے یا نہیں ہے، آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب پتہ نہیں، خیالی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ ان تمام خبروں پر جس کو اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس پر مکمل یقین ہو، اس طرح یقین ہو جس طرح سے سورج کے غروب ہونے پر یقین، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ صفت خصوصی طور پر ذکر کیا تھا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومنین وہی ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی معاملے میں شک نہیں کیا۔ اللہ نے جو خبر دیا، رسول نے جو خبر دیا، چاہے وہ دماغ میں آئے یا نہ آئے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ کام مومن وہ ہے جنہوں نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ اگر فضیلت ہے۔ کہا کہ ہمارے شامل یہ کہ ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور شک نہیں کیا، تبھی اس کو یہ کام آیا۔ وہ جو صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو صحابی کھجور کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان اس طرح سے ہو، ایمان لا رہے ہیں رسول کی رسالت پر، ایمان اس طرح سے ہو اور یقین اس طرح سے ہو۔ کہا کہ جو اس جنگ میں شہید ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین اس طرح سے ہے، کہا کھجور پھینک دیا۔ کہا کہ رسول یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو اس جنگ میں جائے گا وہ شہید ہوگا اور وہ جنت چلا جائے گا۔ کہا کہ جنت اور میرے بیچ میں کھجور کیوں آڑے آ رہی ہے؟ کھجور پھینک دیا، گئے میدان میں شہید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر اس کو یقین نہیں ہوتا، ایمان تو لایا تھا، لیکن یقین اگر نہیں ہوتا، کوئی کسی کی بات پر کہیں کود جانا، جنگ کے میدان میں کود جانا، اپنی جان دے دے، یہ کب ہوگا؟
جب اعلیٰ پیمانے کا یقین ہو، اور یہ یقین جب پیدا ہو جائے آدمی کسی چیز کی قربانی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہے۔ یہ یقین پیدا ہونا ہے جب ہم اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ مومنین کی صفات میں سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں کیا کہا انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم۔ اب فیصلہ کر دیجیے، مومنین میں سے ہے یا منافقین میں سے؟ مومن کا معاملہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس رسول پر ایمان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شک نہیں کرتے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل یقین۔ منافق کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ نہ تو اللہ پر ایمان کرتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان کرتے ہیں، اور ارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے نا، فی ریبہم یترددون، اور وہ اسی شک و شبہ میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گواہی کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی گواہی اور اپنی رسالت کی گواہی دی۔ اور آگے کیا کہا؟ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ جو دو گواہی ہیں، اللہ کی گواہی اور میری رسالت کی گواہی، یہ دو گواہی، اس میں اگر کوئی شک کے بغیر گواہی دیا ہے، یقین کے ساتھ گواہی دیا، اس میں اس کا کوئی شک نہیں، دخل الجنہ۔ اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین ایسا کہ اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد کہا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اذهب بنعلي هاتين، کہا کہ ابو ہریرہ یہ میری دو جوتیوں کو لے کر کے تم جاؤ۔ کیوں جوتی دیے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، دو جوتیاں لے کر بھیجے۔ کہا کہ فمن لقيت من وراء هذا الحائط، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی ملاقات ہو اسے یہ کہنا کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ اس دیوار کے پیچھے جاؤ اور جو بھی ملاقات کرے، جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو، اور وہ آدمی اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مستیقنا بها قلبہ، اور اس کا اس کے دل میں یقین بھی ہے، کیا کہا؟ فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، یعنی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ جو رسول نے خبر دیا ہے وہ تمام خبریں، چاہے وہ پچھلے دور کے حوالے سے ہو، قیامت کے احوال کے حوالے سے ہو، سب کے سب سچی ہیں، اس پر یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی خبریں دی ہیں قرآن مجید کے اندر، جس حوالے سے بھی دی ہے، ان تمام چیزوں پر یقین کرنا، یہی ہے کلمہ توحید کو سمجھنا۔ یہ دو شرطیں آج ہم لوگوں نے پڑھے اور آگے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں دو شرطوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو لوگ ابو بکر کے پاس دوڑ کر کے آئے اور کیا کہا کہ ابو بکر آج تو تم اپنے ساتھی کو جھٹلائی ہو، کیا ہو گیا؟ اب تمہارا ساتھی آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ شام گیا تھا اور شام سے آسمان گیا اور پھر آسمان کے سیر کر کے اسی رات میں مکہ واپس آ گیا۔ یہ تو جھوٹ کی انتہا درجے کی جھوٹ ہے، انتہا درجے کی جھوٹ ہے، پتہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور رسالت کی گواہی، کلمہ توحید کو سمجھتے تھے اور اس یقین کے ساتھ سمجھتے تھے۔ کیا کہا بھائی؟ اس نے کہا
हमारे साथी ने कहा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं तो ये सच है, ये सच है। इस तरह यकीन हो इस गवाही के साथ तो समझ लें कि हमारा बेटा पाना जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कलमे तौहीद को सही तरीके से समझने और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस सिलसिले दुरूस तौहीद को बरकरार रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हम सुन रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल